اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں پیدا فرمایا اور پوری کائنات میں سے صرف دو مخلوق ایسی ہیں کہ جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے وہ اللہ کی بات مانے یا نہ مانے۔ باقی کسی کائنات میں کسی مخلوق کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ ان میں سے ایک انسان ہے اور ایک جنات ہے۔ شیطان بھی جنات میں سے تھا، اس لیے نافرمانی کر بیٹھا۔ اور انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ رب العزت اس کا بدلہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ یہ انسان اللہ کا حکم مانتا ہے تو اسے اچھے کام کہتے ہیں، نیک کام کہتے ہیں۔ یہ انسان اللہ کا حکم نہیں مانتا تو اسے گناہ کہتے ہیں، برے کام کہتے ہیں۔ لیکن اللہ نے نیک کاموں کا بدلہ دینے اور برے کاموں کا بدلہ دینے کا معیار الگ الگ بنایا ہے۔ نیک اعمال کا بدلہ دینے کا معیار اللہ کے ہاں کچھ اور ہے، اور گناہوں کا بدلہ دینے کا معیار اللہ کے ہاں کچھ اور ہے، بالکل مختلف۔ اور جب آپ اس معیار کو ذہن میں لائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ معیار بدلہ دینے کا صرف بڑی مہربان نہایت رحم کرنے والی ذات ہی کر سکتی ہے، جس نے بندے پر کتنا رحم کیا۔ یہ انسان صرف نیک عمل کی نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اس بندے کو اس نیک عمل کا ثواب مل جاتا ہے۔ بعض لوگ اس جملے کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے پھر ارادہ ہی کافی ہے، نیت ہی کافی ہے، کام نہ کرے ثواب تو مل گیا۔ وہ بیچارے دین سے ناواقف ہوتے ہیں، ان کو دین کی اس بات کا پورا پتہ نہیں ہوتا۔ جب آپ کو پتہ چل جائے گا تو آپ کبھی زبان پہ یہ نہیں لائیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر نیت کرنے سے، ارادہ کرنے سے ثواب مل جاتا ہے، چلو پھر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی نہیں، اللہ تعالیٰ کے اس پورے معیار کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ انسان نیک عمل کی صرف نیت کرے، اپنے اندر تڑپ پیدا کرے، لگن پیدا کرے، ارادہ کر لے، اللہ اس کو اس نیک کام کا ثواب دے دیتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک دفعہ عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ذهب اہل الدثور بالاجور، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مالدار لوگ سارا اجر و ثواب لے گئے، نمازیں یہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے یہ بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، یہ بھی اچھے کام کرتے ہیں، ہم بھی اچھے کام کرتے ہیں، لیکن جو مال و دولت کے حساب سے جو اعمال ہیں، زکوٰۃ دینا، صدقہ فطر دینا، صدقہ دینا، قربانی دینا، حج عمرے کرنا، دوسرے انسان کی مالی مدد کرنا، یہ جتنے مال کے ذریعے ثواب کمانے کے ذریعے یہ تو مالدار لوگ لے گئے، ہم تو یہ سارے کام نہیں کر سکیں گے۔ پھر صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم بھی یہ کام کرتے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے اندر یہ تڑپ اور لگن اور ارادہ پیدا ہوا کہ اگر ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم بھی یہ کرتے، اللہ نے ان مالدار لوگوں والے کاموں کے سارے ثواب تمہیں عطا فرما دیے۔ صرف ارادہ، نیت، اس پر ثواب، اس کام کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کسی انسان کی رہنمائی کر دیں، راستہ دکھا دیں، اچھے کام کا راستہ دکھا دیں، آپ کو اس کام کا ثواب مل جائے گا۔ پھر یہ ذہن میں نہ لائیں کہ راستہ ہی دکھاتے رہیں، خود نہ کریں، نہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ صرف راستہ دکھا دو،
نیکی کا کسی انسان کو، آپ کو اس کام کا ثواب مل جائے چاہے وہ کرے یا نہ کرے۔ دلیل میں حدیث پیش کرنے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، نیک کام کی طرف رہنمائی کرنا، راستہ دکھانے والے کو اس نیک کام کرنے والے کی طرح ثواب ملتا ہے۔ صرف آپ راستہ دکھائیے، ثواب مل جائے گا۔ کیا کسی انسان کو جو نیکی کا راستہ دکھاتا رہے خود نہ کرے، بھائی نماز پڑھا کرے، روزہ رکھا کرے، خود نہ نماز پڑھتا نہ روزہ رکھتا، بھائی سچ بولا کرے، خود جھوٹ بولتا رہتا، کیا یہ گنجائش ہے کسی انسان کو یہ کہنے کی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ہمارے معاشرے کا، کہ کوئی انسان خود نیک کام نہیں کر رہا، راستہ دکھا رہا ہے، تو کیا اس کا یہ راستہ دکھانا، دین کی دعوت دینا درست ہے جبکہ وہ خود عمل نہیں کر رہا؟ کیونکہ لوگ اس پر سورہ صف کی ایک آیت پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ کام کیوں، لم تقولون، تم وہ کیوں کہتے ہو، ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بڑا گناہ ہے یہ کہ آپ کوئی کام کہیں اور وہ کرتے نہ ہو۔ تو بعض لوگ یہ آیت پڑھتے ہیں کہ جی آپ خود تو عمل کرتے نہیں، دوسروں کو کیوں تبلیغ کرتے ہیں، دوسروں کو کیوں دعوت دیتے، خود تو دین پر آپ عمل نہیں کرتے۔ تو کیا کوئی بندہ خود دین پر عمل نہ کر رہا ہو تو کیا وہ کسی دوسرے کو دعوت دے سکتا ہے دین کی؟ خود نماز نہ پڑھتا ہو کیا نماز کی دعوت دے سکتا ہے؟ اس کو بڑا غور سے سننا ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ الجھن ہے، وہ کہتے ہیں آپ جب نماز خود نہیں پڑھتے دوسروں کو نماز کا کیا کہتے ہیں، آپ خود جھوٹ بولتے ہیں، دوسروں کو سچ بولنے کا کیوں کہتے ہیں؟ کیا کہے بھی نہ یہ شخص؟ تو اس کا جواب ہے کہ اگر خود عمل نہ کرتا ہو، خود دین کی اس بات پر عمل نہ کرتا ہو، تو اگر وہ دوسرے کو دین کی دعوت دے، دین کی وہ بات بتائے تو یہ جائز ہے، اگرچہ اس پر الگ وعید ہے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود نیک اس دین کی بات پر عمل نہیں کرتے، وہ الگ وعید ہے۔ اور اس میں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ پھر اس آیت کا کیا مطلب، لما تقولون ما لا تفعلون، کہ پھر یہ کہنا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، یہ تو قول و فعل میں تضاد ہوا۔ یہ بھی لوگ کہتے ہیں قول و فعل میں تضاد ہے، خود دین پر چلتے نہیں، لوگوں کو کہنے ہیں دین پہ چلے۔ کیا لوگوں کو کہنا بھی منع ہے اگر خود عمل نہ کرتا ہو؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، اگر وہ خود عمل نہیں کرتا پھر بھی دین کی دعوت دیتا رہے۔ پھر سوال ہے کہ یہ قول و فعل کا تضاد تو نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ تضاد ہے، یہ قول و فعل کا تضاد ہے، اس کے لیے الگ آیت ہے وعید کی۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول دیتے، اپنے آپ کو بھلا دیتے؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس آیت کا جواب ذہن میں رکھیے گا۔ جامع شفیع کے شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں اسی سورہ صف کی آیت کے تحت لکھا لما تقولون ما لا تفعلون، اس کا جواب لکھا۔ بڑے آرام سے جواب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت کی اس تفسیر میں معارف القرآن میں بڑے اس قسم کے نکات ملتے ہیں، بڑے غور سے اس گنجلک کو، اس مغلق مشکل مسئلے کو حل کرنا مقصود ہے۔ حضرت مولانا نے تفسیر میں لکھا کہ لما تقولون یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اس آیت کا تعلق دعویٰ کے ساتھ ہے، دعوت کے ساتھ نہیں ہے۔ بات مکمل ہو گئی، اب اس کو کھولنے لگا۔ اس آیت کا تعلق دعویٰ کے ساتھ ہے، دعوت کے ساتھ نہیں ہے۔
اب میں اس کو آسان کرنے لگا ہوں. فرمایا یہ دعویٰ سے تعلق رکھتی ہے. لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ دعویٰ کیوں کرتے ہو جو کرنا نہیں ہے تم نے. میں یوں کروں گا، میں وہ کروں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں فلاں کام کروں گا، میں فلاں کام کروں گا، اور پتہ ہوتا ہے میں نے نہیں کرنا. مفسرین نے کیا لکھا کہ یہ آیت دعوے سے متعلق ہے. وہ دعویٰ کیوں کرتے ہو جو کرتے نہیں ہو. لیکن لما تقولون ما لا تفعلون کا تعلق دعوت کے ساتھ نہیں ہے. کوئی انسان اگر خود نماز نہ پڑھتا ہو، کیا اگلے کو نماز کی تلقین کر سکتا ہے؟ تو شرعی نقطہ نظر سے کر سکتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس کو اس بات کا گناہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو کہہ رہا خود عمل نہیں کر رہا. اس لیے انسان کسی کو راستہ صرف دکھا دے نیکی کا، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے دیتا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ نیکی اور گناہ کا معیار اللہ نے الگ الگ رکھا ہے بدلہ دینے کا. نیکی کا صرف ارادہ کرے تو ثواب ملتا ہے، نیک کام کا صرف راستہ دکھا دے تو ثواب ملتا ہے. اور یہ انسان اگر یہ نیک کام کر لیتا ہے تو اب آیت پڑھنے لگا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جب کوئی انسان نیک کام کر لیتا ہے تو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب دیتا ہے ہر عمل. صرف ارادہ کر لیتا ہے تو ثواب ایک عمل کا، راستہ دکھاتا ہے ایک عمل کا. اور اگر وہ اس پر عمل کر لیتا ہے تو اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. اب فرق سمجھ میں آیا ہوگا کہ کیا صرف کسی کو بس راستہ دکھا دے، نیت کر لے ثواب مل جائے گا، کرنا نہیں جی کریں گے تو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا. دونوں میں فرق ہے. اور اگر یہ انسان دوسرے کو نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہے اس پر اس کو ثواب ملے گا، اور خود نماز نہیں پڑھتا اس کو گناہ کبیرہ ہوگا نماز چھوڑنے کا کہ فرض چھوڑا اس. دونوں باتیں الگ الگ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر اس کے بعد گناہ کے لیے اللہ نے جو معیار بنایا وہ بالکل مختلف، بالکل مختلف. گناہ کے لیے جو معیار بنایا وہ بالکل مختلف. یہ انسان گناہ کا ارادہ کر لے تو اس بندے کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا. اب غور کیجئے گا، نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے تو نیک عمل لکھا جاتا ہے. گناہ کا یہ انسان ارادہ کر لیتا ہے، پکا ارادہ کر لیتا ہے، تو اللہ نے فرشتوں کو کرامن کاتبین کو منع کر رکھا ہے کہ اس کے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھنا. یہ انسان گناہ کرنے کے لیے چل پڑتا ہے تب بھی اس کے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا. اور جب یہ انسان گناہ تک پہنچ جاتا ہے، عین گناہ کی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے، تب بھی اس کے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا. اور جب وہ گناہ کی عین جگہ پہ پہنچ کر واپس پلٹتا ہے اللہ کا ولی بن جاتا ہے. کتنے اولیاء اللہ ہیں جو گناہ عین گناہ کے وقت میں احادیث میں موجود، تاریخ بڑی پڑی کہ گناہ کی عین جگہ پہ پہنچ کے قادر تھا وہ گناہ کرنے پر، لیکن واپس پلٹا اللہ کا ولی بن گیا. اور اگر بالفرض اس بندے سے گناہ ہو جائے، سوچئے گا ارادہ کیا تو گناہ نہیں لکھا گیا، چل پڑا گناہ نہیں لکھا گیا، گناہ کی جگہ تک پہنچ گیا گناہ نہیں لکھا جاتا اس کے نام اعمال میں. اور اگر گناہ ہو جائے تو آیت پڑھنے لگا ہو، اللہ نے اصول بتایا، دیکھیے گا نیکی اور گناہ کا معیار الگ الگ بدلہ دینے کا.
من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ ایک نیک کام کرتا ہے اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون، اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو صرف نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ آسمان زمین کا فرق آپ کو نظر آئے، ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اور اس ایک گناہ کو بھی اللہ نے مٹانے کے سینکڑوں راستے رکھے، سینکڑوں راستے۔ کچھ گناہ ایسے جو بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں، جنہیں گناہ صغیرہ کہتے ہیں۔ کچھ گناہ ایسے جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، وہ گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں۔ صغیرہ چھوٹے گناہ، کبیرہ بڑے گناہ۔ بعض لوگ اس میں بھی الجھتے ہیں، کہتے ہیں مولانا گناہ گناہ ہوتا ہے، یہ سائز آپ کیوں بتاتے ہیں چھوٹا بڑا؟ گناہ گناہ ہوتا ہے، اس کا جواب یاد رکھنا چاہیے۔ یہ سائز علماء نے نہیں بنائے، یہ اللہ نے ذکر کی ہے قرآن میں۔ گناہ کبیرہ کا تصور اللہ نے ہمیں بتایا کیا ہوتا ہے، فرمایا اللہ نے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے ہم نے روکا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں کا ویسے کفارہ کر دیں گے۔ گناہ کبیرہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی۔ کون کون سے گناہ کبیرہ ہوتے، ایک ایک کی نشاندہی فرمائی۔ بڑے غور سے سنیے گا، ایک دم فہرست مکمل ہو جائے گی۔ جس چیز کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے اس کو نہ کرنا گناہ کبیرہ۔ جس چیز کو اللہ نے فرض قرار دے دیا ہے اس کو نہ کرنا گناہ کبیرہ۔ نماز نہ پڑھنا گناہ کبیرہ، روزہ نہ رکھنا گناہ کبیرہ، حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنا گناہ کبیرہ، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ دینا گناہ کبیرہ۔ جتنے فرائض ہیں ان کو چھوڑنا گناہ کبیرہ، جتنے واجبات ہیں ان سب کو چھوڑنا گناہ کبیرہ، جتنی سنت مؤکدہ ہیں ان سب کو چھوڑنا گناہ کبیرہ۔ سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ کے بارے میں پڑھنے ثواب نہ پڑے گناہ نہیں۔ جتنی حرام چیزیں ہیں سب کی سب گناہ کبیرہ، جس چیز سے اللہ نے منع کیا سب گناہ کبیرہ۔ غیبت کرنا گناہ کبیرہ، چغل خوری کرنا گناہ کبیرہ، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ، تہمت لگانا گناہ کبیرہ، دھوکہ دینا گناہ کبیرہ، بندوں کے جتنے حق ہیں ان کو ادا نہ کرنا گناہ کبیرہ۔ یہ گناہ کبیرہ ہیں جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اور جو بغیر توبہ کے باقی سب گناہ صغیرہ، چھوٹی موٹی غلطی گناہ صغیرہ۔ اور گناہ صغیرہ کو اللہ کیسے معاف کرتا ہے؟ اللہ نے سینکڑوں راستے رکھے۔ ابھی آپ وضو کر کے تشریف لائے، آئندہ جب وضو کیجیے گا تو یہ حدیث ذہن میں رکھیے گا، جامع ترمذی کی بالکل ابتدائی دوسرے باب کی حدیث ہے۔ آئندہ وضو کرتے وقت وہ حدیث ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ وضو کرتے ہیں آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھوتا ہے، اس کے ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب یہ بندہ چہرہ دھوتا ہے اس کے آنکھوں اور زبان منہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب یہ بندہ سر پہ مسح کرتا ہے اس کے سر کے ذہنی دماغی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب یہ انسان پاؤں دھوتا ہے اس کے پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور حدیث کے آخر میں جملہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وضو کر کے فارغ ہوتا ہے حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ وہ سارے گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے۔
یہ ابھی آپ نے صرف وضو کیا ہے، آئندہ سوچئے گا وضو کرتے وقت کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ، سارے گناہ دھل گئے۔ اور تمام محدثین نے لکھا کہ یہ گناہ صغیرہ مراد ہے، یہ گناہ صغیرہ جو بغیر توبہ کے معاف ہوتے ہیں۔ آپ تشریف لائے جمعہ پڑھنے کے لیے، آپ مسجد میں جاتے ہیں، آپ کو معلوم وہ حدیث کہ ہر قدم پر اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ایک گناہ معاف فرماتا ہے۔ اس طرح اللہ نے انسان کے ساتھ فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں گناہ صغیرہ کو دھونے کے لیے، اتنی واشنگ مشینیں لگائی، گناہ دھل رہے خود بخود۔ اور جو گناہ کبیرہ ہیں، بڑے گناہ، وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اس میں ایک بات عرض کرتا جاؤں کہ گناہ کبیرہ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ گناہ کبیرہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، ایک وہ گناہ کبیرہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ بندوں کا حق، بیوی کا نان نفقہ، بیوی بچوں پر خرچ کرنا، ماں باپ پر خرچ کرنا، زکوٰۃ دینا، اور اسی طرح دوسروں کے حقوق جو کہ آپ نے کسی سے قرض لیا، ادھار لیا، کسی کے پیسے، کسی کی چیزیں لینا دینا، یہ معاملات سارے کے سارے انسان کے ذمے حقوق العباد میں سے ہیں۔ اور حقوق العباد توبہ اور استغفار سے معاف نہیں ہوتے۔ تمام مشائخ علماء تشریف فرما ہے، یہاں اساتذہ حدیث، شیوخ حدیث تشریف فرما ہے، سب کو یہ بات بہت اچھی طرح تصدیق فرمائیں گے کہ حقوق العباد توبہ اور استغفار سے معاف نہیں ہوتے۔ حقوق العباد کو معاف کرانے کی، اپنے ذمے سے دور کرنے کی صرف دنیا میں دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، آپ اس بندے کا حق ادا کر دیجئے، نمبر دو، اس بندے سے آپ معافی مانگ لیجئے۔ تیسری صورت، پورے قرآن حکیم کا مطالعہ کیجئے، احادیث کے ذخیرے کا مطالعہ کیجئے، حقوق العباد کے لیے تیسرا راستہ دنیا میں نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 1 لاکھ 10 لاکھ دوسرے کا لے لیا، کھا لیا، لاکھوں روپیہ مار لیا، دوسروں کی جائیداد پر قبضہ کر لیا، یتیموں کا حق کھا لیا، دوسروں کا مال منع حق قبضہ کیا ہوا، دیتے ہی نہیں، اور اس کے بعد حج کرائے، عمرہ کرائے، دھل دھلا کے واپس آئے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی نہیں دھلا یہ بندہ۔ حج اور عمرے سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ اس کے لیے تو دو ہی صورتیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، یا بندے کا حق ادا کر دیجیے یا اسے معافی مانگ لیجیے۔ تیسری صورت ہے، لیکن وہ آخرت میں ہے اور بڑی کڑوی صورت ہے۔ تیسری صورت ہے لیکن وہ آخرت میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، مل مفلس، مل مفلس، یہ کنگال کون ہوتا ہے، مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے بھی وہی جواب دیا تھا جو آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہے، جس کے لیس لہ متاع ولا درہم۔ صحابہ نے کہا جس کے پاس سامان نہیں ہوتا، پیسے نہیں ہوتے، وہ قلاش ہوتا ہے، مفلس ہوتا ہے، کنگال ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مفلس وہ شخص ہوتا ہے جس نے خوب نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، زکاتیں دی ہوں گی، حج عمرے کیے ہوں گے، خوب عبادتیں کی ہوں گی۔ لیکن آگے حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ایک طرف تو خوب نمازیں، خوب روزے، خوب صدقہ اور خیرات، خوب حج اور عمرے، لیکن دوسری طرف حدیث کے الفاظ ہیں، ضرب ھذا وشتم ھذا وسب ھذا وسفک دم ھذا واکل مال ھذا۔ لیکن ان نمازوں کے ساتھ ساتھ کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب آخرت میں تیسری صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس بندے نے دنیا میں ان بندوں کا نہ حق ادا کیا، نہ ان سے معافی مانگی۔ تو ایسی صورت میں آخرت میں تیسری صورت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس بندے کے نیک اعمال اٹھا کر اس بندے کو دے دیے جائیں گے، اسی بقدر جس بندے کا حق مارا ہوگا۔ اس کی نمازیں، اس کے روزے اٹھا کر دوسرے بندے کو دے دیے جائیں گے آخرت میں۔ اور اگر اس نے نمازیں بھی خوب پڑھی لیکن لوگوں کے حق بھی بڑے مارے، تو ایسی صورت کے اندر
اس انسان کے سارے روزے، نمازیں، زکوٰۃ، حج، عمرے سارے چلے گئے دوسروں کے کھاتے میں، اور اس کے پاس نیک اعمال نہ بچے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوفناک صورت بتائی، فرمایا پھر اس وقت آخرت میں دوسرے بندے کے جس کا حق مارا اس کے گناہ اٹھا کر اسی بقدر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ فرمایا قلاش اور مفلس اور کنگال تو یہ ہے کہ ساری زندگی وہ بیچارہ روزے اور نمازیں پڑھتا رہا، لیکن دوسری طرف لوگوں کا حق مارتا رہا، آج اس کی ساری نیکیاں دوسرے کو چلی گئیں، اس کے گناہ اس کے کھاتے میں پڑ گئے۔ اللہ ہمیں اس وقت سے بچا لے۔ اپنی زندگی میں دوسروں کے حق ادا کرنے کی کوشش کیجیے، اور پھر ایک تو یہ گناہ کبیرہ ہے، میں نے عرض کیا حقوق العباد توبہ اور استغفار سے معاف نہیں ہوتے، یتیموں کا مال ناحق کھا کے توبہ اور استغفار سے معافی نہیں ملتی، دوسروں کا مال کھا کر دوسروں کو تکلیف پہنچا کر یہ انسان حج اور عمرے کر لے، اس کی توبہ اور استغفار نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ حقوق اللہ کے اندر یہ بندہ توبہ اور استغفار کرتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ الجھتے ہیں، مولانا معلوم نہیں پتہ نہیں کتنے کتنے گناہ سرزد ہو گئے، ہمیں تو فہرست بھی یاد نہیں، اور مجھ سے تو بڑے بڑے گناہ ہو گئے، مولانا کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو گیا ہو کہ اللہ وہ بھی توبہ اور استغفار سے معاف کر دے گا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، سب سے بڑا گناہ اللہ نے کس چیز کو قرار دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ لقمان میں، جہاں لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا شرک کے بارے میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر به ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، باقی ہر ایک کو بخش دے گا۔ بس صرف یہ ایک گناہ ہے پورے قرآن و حدیث میں معلوم ہوتا ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے، شرک، کہ اللہ شرک کو نہیں معاف کرے گا، باقی ہر ایک کو معاف کر دے گا۔ اب بڑے غور سے سنیے گا، وہ لوگ کہ جن کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ اگر ہم سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہو گئے ہو کہ اللہ وہ بھی معاف کر دے گا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے بڑا گناہ شرک، اور اللہ نے کہا میں مشرک کو نہیں بخشوں گا، باقی ہر ایک کو بخش دوں گا۔ تمام مفسرین نے بالاتفاق ایک بات لکھی ہے یہاں اس آیت کی تفسیر میں کہ یہ آیت کہ میں مشرک کو نہیں بخشوں گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، باقی ہر ایک کو بخش دے گا، یہ صرف اس وقت ہے جبکہ موت شرک کی حالت میں ہوئی ہو، اور اگر موت شرک کی حالت میں نہ ہوئی ہو، زندگی میں اگر یہ اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ اسے بھی معاف فرما دے گا، اللہ اسے بھی معاف فرما دے گا۔ یہ انسان سب سے بڑا گناہ جس کو اللہ نے سب سے بڑا گناہ کہا شرک، یہ اللہ اس وقت معاف نہیں کرے گا جب اس بندے کی موت اس شرک کی حالت میں ہوئی ہو، اور اگر بندہ اپنی زندگی میں شرک سے بھی توبہ کر لے اللہ وہ بھی زندگی میں معاف کر دے گا۔ بڑی حساس مثال ہے، بڑا سنبھل کر مثال دوں گا، سوچئے گا یہ جو عرض کیا کہ زندگی میں انسان شرک سے بھی معافی مانگے تو کہ اللہ معاف کر دیتا ہے، بڑی حساس مثال دینے لگا ہوں۔ کتنے صحابہ ہیں آپ کو معلوم، کتنے صحابہ ہیں جو مشرکین مکہ میں سے تھے، کسی نے 40 سال شرک کیا، کسی نے 50 سال شرک کیا، کسی نے 80 سال شرک کیا، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر شرک کی طرف کبھی واپس نہیں گئے تو آپ ان کے ساتھ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان صحابہ سے راضی ہو گیا۔ کتنے سالوں کے شرک کو اللہ نے معاف کر دیا، تو معلوم ہوا اللہ بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو تب بھی اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کے لیے عمل اللہ نے سکھایا توبہ اور استغفار کا عمل، اس لیے کہ یہ رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ جاری ہے جس کے بارے میں سنن بہقی کی حدیث میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت موجود کہ
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خطبے میں، شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار، کہ یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت کا ہے، دوسرا حصہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ تو یہ مغفرت کا عشرہ جاری ہے۔ ویسے تو اللہ سارا سال دن اور رات توبہ قبول کرنے پہ تیار، لیکن یہ انسان رمضان میں توبہ اور استغفار کثرت سے کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب کثرت سے توبہ اور استغفار فرماتے تھے، باوجود اس کے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ ان کی تو اگلے پچھلے سارے معاف ہو چکے، گناہ تھے ہی نہیں ان کے ذمے، ہوتے بھی تو معاف ہو جاتے، اس کے باوجود توبہ اور استغفار فرماتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمندر کی جھاگ کا جو میں نے لفظ بولا وہ اس سنن ابی داؤد کی اس حدیث کی وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ 5 بار یا 7 بار یہ کلمات کہہ لے، اگر اس کے گناہ مثل زبد البحر، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو، تو اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور وہ کلمات آپ کو بھی یاد ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آسان الفاظ، 5 بار 7 بار سنن ابی داؤد کی حدیث میں موجود، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ دوسرے الفاظ سکھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس عشرے میں خوب پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ اور بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا، کبھی توبہ اور استغفار کرنے کے بعد ذہن میں کوئی انسان یہ نہ لے کر آئے پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کیا کہ نہیں کیا۔ ایک دفعہ بہت اچھی طرح یاد، شیخ الحدیث حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم، اللہ صحت و عافیت سے حضرت کے سائے کو سلامت رکھے، تو ہم میدان عرفات سے، حج کے موقع پر میدان عرفات سے شام کو باہر نکل رہے تھے، تو حضرت نے وہاں ماشاءاللہ بیان بھی فرمایا کہ جی جو عرفات میں توبہ استغفار کرے گا تو اسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر وہ میدان عرفات سے باہر نکلے گا تو اس کے سارے گناہ جل چکے ہوں گے۔ تو حضرت نے یہ بیان فرمایا۔ اس کے بعد جب وہ نکل رہے تھے غروب آفتاب کے بعد عرفات سے، تو حضرت کو ایک صاحب کہنے لگے، میں نے تو خوب توبہ اور استغفار کی ہے، پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا۔ حضرت کو اتنا غصہ آیا ان صاحب پر۔ حضرت نے فرمایا توبہ کرو فوراً۔ فرمانے لگے اللہ سے توبہ اور استغفار کا، حضرت کے الفاظ تھے اس وقت، اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے کے بعد پھر اللہ کے بارے میں یہ گمان رکھنا کہ پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا ہے کہ نہیں کیا، یہ خود گناہ کبیرہ ہے۔ تب وہ بندہ کانپ گیا۔ پھر حضرت نے اس کی وضاحت کی، فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ میرے بارے میں کبھی بدگمانی نہ کرنا۔ ہم لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے عام انسانوں کی کہ میں نے ابا جی سے معافی مانگی تھی، میں نے اپنے باس سے معافی مانگی تھی، میں نے اپنے فلاں سے معافی مانگی تھی، پتہ نہیں اس نے دل سے معاف کیا کہ نہیں کیا۔ ہم عام انسانوں کی طرح اللہ کو بھی ایسے ہی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہوتی ہے۔ آپ کسی انسان کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں میں نے اس سے معافی مانگی، پتہ نہیں اس نے معاف کیا کہ نہیں کیا، لیکن اللہ کے بارے میں انسان یہ گمان بھی نہ رکھے کہ میں نے اللہ سے معافی مانگی، پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا کہ نہیں کیا۔ اس یقین کے ساتھ مانگے کہ میں نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا، اس کے باوجود توبہ اور استغفار کرتے رہیں، لیکن یہ نہ ذہن میں لائے کہ پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا کہ نہیں کیا۔ یہ ذہن میں لانا بھی، یہ سوچنا بھی گناہ ہے، یہ اللہ کے بارے میں بدگمانی ہے، اس لیے گناہ ہے، یہ اللہ کے بارے میں بدگمانی ہے۔ اور 2 عمل سکھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کے اندر، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک اس میں استغفار ہے، ایک اس میں توبہ ہے۔ یہ 2 الگ الگ عمل ہیں اور ان دونوں میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ استغفار کا مطلب ہے اللہ سے معافی مانگنا،
اے اللہ مجھے معاف فرما دے. یہ ہے استغفار. استغفر اللہ، اے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے گناہ معاف فرما دے، سارے گناہ معاف فرما دے. یہ ہے استغفار. استغفار کا لفظی مطلب ہی ہے مغفرت طلب کرنا، معافی طلب کرنا. اور توبہ اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، واپس پلٹ آنا. اے اللہ میں تیری نافرمانی کر کے تجھ سے دور ہو گیا تھا، میں واپس آ رہا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا. یہ ہے توبہ. اے اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا. جب بندہ توبہ اور استغفار کر رہا ہوتا ہے نا، آج کل بھی اس کیفیات کو ذرا ذہن میں لائیے گا. جب توبہ اور استغفار کر رہا ہوتا ہے نا، تو استغفار پہ تو بندہ ٹھیک چلتا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، سارے گناہ معاف فرما دے. یہاں تک تو بندہ ٹھیک چلتا ہے. توبہ میں آ کر اس بندے کو بریک لگتی ہے. جب کہتا ہے نا اے اللہ میں نہیں کروں گا، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میں آئندہ نہیں کروں گا، اندر سے نفس کہتا ہے تو پھر کرے گا. خاص طور پر ان گناہوں کے بارے میں جن کی انسان کو عادت پڑی ہوتی ہے.